شریف کے بابرکت مہینے میں، شعبان کے بابرکت مہینے میں کوشش کریں اپنی زکوٰۃ نکال کے پہلے حقداران کو پہنچا دیں. پہلے جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، جو غریب دوست ہیں، جو غریب محلے دار ہیں، جو غریب ہمسائے ہیں، جو صاحب ضرورت ہے اس تک پہنچائیں. اسی طرح سے اور فلاحی کاموں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. مال و دولت سے زیادہ محبت کرے گا تو وہ مال و دولت اس کو گمراہ کرے گی. اور اگر انسان کے دل میں محبت الہی اور محبت مصطفیٰ، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کی اولاد، مال و دولت سب سے زیادہ ہے تو پھر وہ راہ راست پہ ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمیں بتایا گیا حدیث پاک میں کہ اپنے مال و دولت کے ذریعے اپنے مال کو بچاؤ. یعنی جب آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو دراصل وہ آپ کا مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ آپ اپنے مال کو پاکیزہ، پاک و صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں اپنے مال و دولت کے ذریعے اپنے مال کو بچاؤ اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور اپنی مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری کے ذریعے کرو. اس حدیث پاک میں جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے مال کو اپنے مال کے ذریعے پاک و صاف کرو، بچاؤ، اس میں اضافہ کرو، اور اپنی بیماری کا علاج صدقہ دے کے کرو، لوگوں کی مدد کر کے کرو، اور اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، امتحان اور آزمائش کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرو، آنسو اور گریہ زاری کرو. اللہ پاک کی بارگاہ میں جب انسان کسی غریب، کسی مستحق، کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک یقیناً اس کی بیماری کو دور کرتا ہے، اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے اور اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ پاک اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. یعنی اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور بری موت سے بچنا ہے تو پھر آپ اپنے مال و دولت کو خرچ کریں. اسی طرح سے بخاری شریف میں، ابن ماجہ میں، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو لکھا کہ امیری کثرت مال سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل امیری دل کا غنی ہونا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت بڑی مال و دولت ہے، بہت بڑی گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے، وہ امیر ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں اصل امیر وہ ہے جو دل سے غنی ہے. یعنی دل سے غنی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو حقوق العباد اپنے پورے کرتا ہے، جو معاشرے میں بھلائی پھیلاتا ہے. اسی طرح سے ہم اگر صدقہ اور زکوٰۃ اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق دیگر احادیث سے مبارکہ پڑھیں تو ہمیں بہت سے ریفرنسز ملتے ہیں جہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع نہیں ہوتے، بلکہ کچھ اعمال باقی رہتے ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو ملتے رہتے ہیں. اور وہ سب سے پہلے آپ کا علم ہے جو آپ آگے پھیلاتے ہیں اور وہ آگے لوگوں تک جا رہا ہے. اسی طرح سے آپ کا دوسرا عمل جو ہے وہ کوئی نیک کام کرنا، کوئی کنواں کھدوا دینا، کسی مسجد میں کوئی پنکھا لگا دینا، اللہ کے گھر کی خدمت کر دینا، کوئی راستہ چھوڑ دینا، کوئی درخت لگا دینا، یہ تمام صدقہ جاریہ ہیں. دیگر اعمال بھی آتے ہیں. اسی طرح سے علم ہے جو آپ کا علم دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طرح سے جو آپ کی اولاد ہے جس کی آپ نیک تربیت کرتے ہیں اس کا اجر بھی آپ کو ملتا رہتا ہے. تو میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مال و دولت، اپنے اختیارات، اپنے علم، اپنی طاقت، اپنی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رضا کی خاطر استعمال کریں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر استعمال کریں. آمین. اگر زندگی میں اضافہ چاہیے، مال میں اضافہ چاہیے، تو سب سے بڑھ کے اپنے خونی رشتہ دار جس میں ماں باپ، بھائی بہن اور
جس میں دیگر آپ کے فیملی آ جاتی ہے، ان سب کے پر احسان کریں، ان سب کی مشکل کو حل کریں، ان سب کے ساتھ صلح رحمی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔